کہ مبارک بننا ہے، اپنے آپ میں برکت لانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ برکت کے کئی ایک اسباب آپ لوگوں کو احادیث میں ملیں گے، قرآن کے اندر ملیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سبب ہے برکت آپ کو چاہیے تو اس سے قریب ہو جائیے جو برکت دینے والا ہے۔ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ جو بہتر انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو برکت کا ذکر جہاں جہاں قرآن مجید میں آیا وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر آیا، تو مطلب یہ نکلا کہ برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہماری زندگیوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے برکت، کیونکہ جس زندگی میں برکت نہ ہو وہ زندگی بے معنی زندگی ہے، بے برکت زندگی بے فائدہ زندگی ہے، بے حیثیت زندگی ہے۔ اگر زندگی میں برکت آ جائے تو وہ زندگی بامعنی ہے، اس زندگی کی حیثیت ہے، اس زندگی سے فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکت ہے کیا؟
برکت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک غیبی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی لشکر ہے۔ اگر برکت تھوڑے میں آ جائے تو وہ زیادہ کے برابر فائدہ پہنچائے گا، اگر برکت کمزور کے اندر آ جائے تو وہ طاقتور کے برابر فائدہ دے گا، اگر برکت آپ کی اولاد میں آئے تو وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، برکت آپ کی بیوی میں آئے تو وہ آپ کے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ تو برکت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک غیبی مخلوق ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر جس کی زندگی میں برکت ہو یقیناً اس نے برکت کو محسوس کیا ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ برکت نمبرز نہیں ہے، برکت زیادہ ہونا، بہت ہونا، نمبرز یہ چیز برکت نہیں ہے، برکت ایک الگ ہی چیز ہے۔ ہم لوگ زیادتی کو، بہت ہونے کو، نمبرز کو برکت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ کثرت، یہ نمبرز، یہ زیادتی برکت نہیں ہے، ہاں برکت کا حصہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مشرکین کے ایک قول کو نقل کیا، وہ فخر سے کہا کرتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ زیادہ مال اور زیادہ اولاد والے ہیں۔ تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کا جواب دیا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں ہم سے قریب نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یہ مال کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا فائدے کی بات نہیں ہے، فائدے کی بات تو ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو برکت الگ چیز ہے، کثرت الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ انس کو بہت مال دے، بہت اولاد دے، اور ساتھ ہی کہا وبارک لہ فیما اعطیتہ، جو مال اور اولاد دے اس میں برکت بھی دینا۔ تو اس حدیث سے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بہت مال، بہت اولاد کافی نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے تیسری دعا کی وبارک لہ فیما اعطیتہ، جو بھی بہت اس کو دے ساتھ ہی ساتھ اس میں برکت بھی دے۔ تو برکت کو آپ سمجھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں مثالوں کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی ہو جائے، وطعام الاثنین یکفی الاربع، دو آدمی کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو، وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، اور چار لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ یہی برکت ہے، ایک کا کھانا 2 کو فائدہ دے، 2 کا کھانا 4 کو فائدہ دے، 4 کا کھانا 8 کو فائدہ دے۔ کھانا کچھ بھی نہیں بڑھ رہا، بس اس کے اندر کی برکت بڑھ رہی ہے، اس کے اندر کا فائدہ بڑھ رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں برکت۔ اور برکت کہیں بھی ہو سکتی ہے، برکت آپ کے وقت میں، آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو ہر عام آدمی، عام مسلمان بھی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایمان کب کا ہے؟ سن 7 ہجری کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے سن 11 ہجری میں۔ تو سن 7 ہجری میں ایمان لائے، اللہ کے رسول کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوا۔ تو ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3 سال رہے۔ 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5370 حدیثیں اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ اور یہ جو نمبر ہے 5375،
یہ ہائیسٹ نمبر آف حدیث ہے جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہو۔ ابو ہریرہ صرف 3 سال ساتھ رہ رہے ہیں، اتنے حدیثیں روایت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے ابو ہریرہ، صرف 3 سال بحیثیت مسلمان تم اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہو اور اتنی حدیثیں تم بیان کر رہے ہو، حالانکہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 20 سال، 10 سال، 15 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، مگر انہوں نے یہ حدیثیں اتنی روایت نہیں کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے انصاری صحابہ کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے، میرے مہاجر صحابہ تجارت میں مشغول ہوتے، اور ابو ہریرہ الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتا تھا بھوکے پیٹ، یحفظ ما لا یحفظون، اللہ کے رسول کی وہ باتیں یاد رکھتا جسے دیگر صحابہ بھول جاتے۔ تو سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں برکت۔ صرف 3 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، زندگی کی یہ برکت کہ 5375 حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دی۔ تو کم وقت میں زیادہ فائدہ، چھوٹی زندگی زیادہ فائدہ مند زندگی، اسے کہتے ہیں برکت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو آج ہر کوئی جانتا ہے۔ 5 خلیفہ کو لوگ جانتے ہیں، بہت مشہور ہوئے۔ ایک تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 4 تو خلفائے راشدین مشہور ہے ہی ہے۔ مسلمانوں میں ہزاروں خلیفہ ان کے علاوہ آئے، 4 کے علاوہ، ان میں شہرت ملی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو لوگ 5ویں خلیفہ شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کتنی مدت خلافت کی؟ صرف 2.5 سال کی مدت بحیثیت خلیفہ، بحیثیت امیر انہوں نے جو ہے حکومت کی مسلمانوں پر، اور 2.5 سال کے اندر انہوں نے ایسا کام کیا، مسلمانوں میں ایسی خوشحالی لائی کہ ایک آدمی ان کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے لوگوں میں نکلتا اور جا کر کہتا من کانت علیہ دین فسداد دینہ من بیت مال المسلمین، جس کسی انسان پر قرضہ ہے اس کا قرضہ مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ ومن اراد ان یتزوج، جو بھی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، فزواجہ من بیت مال المسلمین، اس کی شادی بیت المال سے کی جائے گی۔ تو سبحان اللہ، صرف 2.5 سال کی مدت اتنی خوشحالی مسلمانوں میں آ گئی کہ کسی بھی مسلمان کا قرضہ ہو بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ جو بھی مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے اس کی شادی بیت المال سے کرائی جائے گی۔ اور بات تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ ان کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے کہ کوئی فقیر مل جائے اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے، مگر کوئی فقیر نہیں ملا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں برکت۔ صرف 2.5 سال کی مدت خلافت کر رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اتنی شہرت انہوں نے پالی۔ تو کم وقت میں زیادہ فائدہ، یہ بھی برکت ہے۔ اور برکت آپ کی بیوی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی کے اندر بھی برکت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ سلیم رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی، ان کے پاس ایک پیغام آیا، ایک مشرک، ایک کافر، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ جیسے ہی سلیم کے پاس ابو طلحہ کا پیغام آیا شادی کرنے کے لیے، تو سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو طلحہ، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، تم شرک پر ہو، میں توحید پر ہوں، ایک مسلمان کافر کے نکاح میں آ نہیں سکتی، اگر تم چاہتے ہو مجھ سے نکاح کرنا تو پہلے مسلمان ہو جاؤ، تمہارا اسلام ہی میرے مہر بنے گا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سلیم کی شرط مان لیتے ہیں اور اسلام لا کر ان کے اسلام کو مہر بناتے ہیں اور سلیم سے شادی کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں برکت کہ ایک عورت کی وجہ سے کافر مسلمان ہو گیا، مشرک موحد ہو گیا، غلط راستے پر جو تھا وہ صحیح راستے پر آ گیا۔ آج تک ابو طلحہ کو لوگ دعا دیتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ صحابی بن گئے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک بیوی کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے۔ تو ایسی بیوی کہلاتی ہے مبارک بیوی، بابرکت بیوی۔ آپ کے گھر آپ کی بیوی بھی
آپ کے لیے سبب بنتی ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا۔ آپ پہلے مسجد سے دور تھے، شادی کے بعد مسجد سے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ پہلے صدقہ و خیرات میں حصہ نہیں لیتے تھے، بیوی کے کہنے پر حصہ لے رہے ہیں۔ آپ اطاعت و فرما برداری میں اپنا وقت زیادہ نہیں گزارتے تھے، بیوی کے آنے کے بعد آپ اطاعت و فرما برداری میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بیوی آپ کے لیے خیر کا سبب بنی، اور خیر کے سبب جو بھی چیز بنی وہ چیز کہلائے گی مبارک چیز، بابرکت چیز۔ تو برکت آپ کی بیوی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح برکت کبھی کبھار خاندان کے کسی ایک فرد میں ہوتی ہے، وہ فرد پورے خاندان کے لیے فائدے کا سبب بن جاتا ہے، وہ فرد پورے خاندان کے لیے مبارک ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، ان کا واقعہ یہ ہے کہ بنو المصطلق نام سے ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنو المصطلق۔ غزوہ بنو المصطلق میں مسلمانوں نے یہودیوں پر فتح پالی تھی، اور یہودی کئی ایک مسلمانوں کے غلام بن گئے تھے، گھر کی لونڈیاں بن گئی تھیں ان کی عورتیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں سردار کی بیٹی ہوں، کسی کے گھر کی لونڈی نہیں بن سکتی، آپ مجھے آزاد کروائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دو اختیارات دیتا ہوں، دو آپشن دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری قیمت میں ادا کر کے تمہیں آزاد کر دوں، دوسرا اختیار یہ ہے کہ تمہاری قیمت ادا کر کے تمہیں آزاد کروں اور پھر اپنے نکاح میں لے لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اختیار کو، دوسرے آپشن کو پسند کرتی ہے۔ اللہ کے رسول انہیں آزاد کرتے ہیں، آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں۔ صحابہ کو خبر پہنچتی ہے تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے غلام اور لونڈی بنو المصطلق قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اصحار رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہوئے۔ جویریہ بنو المصطلق کی، یہ غلام اور لونڈی بنو المصطلق کے رہنے والے، تو یہ اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہوئے۔ اللہ کے رسول کے رشتہ دار کیسے ہماری جو ہے غلامی میں رہ سکتے ہیں؟ چلو ہم سب کو آزاد کرتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ تقریباً 100 گھروں سے غلام اور لونڈیاں آزاد کر دی گئی۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، ما رأیت امرأة اعظم برکۃ علی قومها منها، میں نے حضرت جویریہ سے بڑھ کر کسی بھی عورت کو اپنے خاندان کے لیے اتنا مبارک بنتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ حضرت جویریہ اپنے خاندان کے لیے بابرکت بنی۔ صرف ان کی ایک کی وجہ سے 100 گھروں سے غلام بھی آزاد ہوئے، لونڈی بھی آزاد ہوئے۔ تو یہ برکت خاندان کے کسی ایک فرد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک فرد پورے خاندان کو فائدہ پہنچاتا ہے، خاندان کا نام روشن کرتا ہے، خاندان کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک جو کبھی کبھار پورے خاندان کے لیے مبارک بن سکتا ہے، وہ ہم بنے مبارک اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم مبارک بنے، اس کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبارک بننا ہے، اپنے آپ میں برکت لانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ برکت کے کئی ایک اسباب آپ لوگوں کو احادیث میں ملیں گے، قرآن کے اندر ملیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سبب ہے، برکت آپ کو چاہیے تو اس سے قریب ہو جائیے جو برکت دینے والا ہے۔ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کہتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ جو بہتر انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو برکت کا ذکر جہاں جہاں قرآن مجید میں آیا، وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر آیا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حدیث کے اندر بھی ایک سفر میں نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کے پاس پانی کم تھا وضو کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ جو تھوڑا سا پانی ہے وہ پانی لے کر آ جاؤ۔ تو صحابہ وہ تھوڑا پانی لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈبویا، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ناخنوں سے پانی
تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہلموا علی الطہور المبارک، آؤ آؤ اس مبارک پانی کی طرف سے وضو کرو، والبرکۃ من اللہ، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے۔ تو برکت دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں گے تب ہماری زندگی مبارک زندگی، اللہ سے قریب ہوں گے ہمارا مال مبارک مال، اللہ سے قریب ہوں گے ہمارے بیوی بچے مبارک بیوی بچے۔ تو اللہ سے جتنی قربت بڑھے گی اتنی جو ہے برکت ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اللہ سے کٹیں گے برکت سے کٹیں گے، اللہ سے دور ہوں گے برکت سے دور ہوں گے۔ زندگیوں میں برکت چاہیے تو اللہ سے قریب ہونا ہے، اور یاد رکھے اللہ سے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ایمان اور تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ قریے والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم لوگ آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیں گے۔ تو برکت چاہیے ایمان لائیے، برکت چاہیے تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا آسمان اور ساری زمین کی برکتیں آپ پر کھول دی جائے گی۔ تو برکت کا سب سے اہم اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ سے قریب ہو، خود بخود برکت اسے قریب ہو جائے گی۔ اسی طرح برکت ہم لوگوں کو چاہیے تو قرآن مجید کو لازم پکڑنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن میں برکت ہے، قرآن مبارک کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا بابرکت بنا کر، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا بابرکت بنا کر۔ تو برکت چاہیے قرآن کو پڑھیے، برکت چاہیے قرآن پر عمل کیجئے، برکت چاہیے قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن سے جڑیے، برکت آپ سے جڑ جائے گی۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی برکتوں والی صورت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ، کہ تم سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ میں برکت ہے اسے لینے میں، وترکہا حسرہ، سورہ بقرہ کو چھوڑنے میں حسرت ہے، ندامت ہے، پشیمانی ہے، افسوس ہے۔ تو سورہ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھیے۔ گھروں کی جو بے برکتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہے، سورہ بقرہ کی وجہ سے کم ہو جائے گا۔ جن اور جادو کے مسائل ہے، سورہ بقرہ سے کم ہو جائے گا۔ بچے ستا رہے ہیں، سورہ بقرہ سے کم ہو جائے گا۔ گھر پر نظر لگی ہوئی ہے، سورہ بقرہ سے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ، اسے پکڑنے میں برکت ہے، وترکہا حسرہ، اسے چھوڑیں گے افسوس کریں گے، پشیمانی کریں گے، افسردہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو قرآن مجید پوری کی پوری برکت ہے۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھنے پر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ اسی طرح برکت کا ایک اور آسان ذریعہ ہے، وہ ہے اجتماعیت، سب کو ساتھ لے کر چلنا، سب کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا، اتحاد، اجتماعیت، اس میں عجیب غریب غیبی برکت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول نأکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ شکایت اللہ کے رسول سے کی تو فوراً اللہ کے رسول نے سوال کیا لعلکم تأکلون متفرقین، شاید کہ تم اکیلے اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، اس لیے وہ کھانا کھانے کے باوجود تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ وہ کھانا تو کھا رہے ہو، بے برکت کھانا ہے تمہارا، کھانا تو کھا رہے ہو، وہ مبارک کھانا نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ کھانے کا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ، زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک معمولی مسئلہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اکیلے اکیلے کھانے سے برکت نہیں آتی، اس لیے ساتھ ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو ساتھ لے کر کھانے سے برکت آتی ہے۔ جب
کھانے کا یہ معاملہ ہے تو زندگی کے بڑے بڑے معاملات، گھر کے بڑے بڑے معاملات آپ بڑے ہوں گے، گھر والوں کو ساتھ لے کر مشورہ کر کے کرے، اس معاملے میں برکت ہوگی۔ شادی بیاہ کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، جماعت کا معاملہ، جمعیت کا معاملہ، مسجد کا معاملہ، جو بھی معاملہ ہو، جتنی اجتماعیت ہوگی، جتنا اتحاد ہوگا، جتنا لوگوں کو کریں گے، اتنی ہی برکت اس معاملے کے اندر آ جائے گی۔ جب کھانا اکیلے کھانے سے برکت اٹھ سکتی ہے تو بڑے بڑے معاملات کو اگر ہم کریں اور یہ سوچے کہ میں عقل مند ہوں، میں دانشور ہوں، میں زیادہ سوچ سکتا ہوں، میرے پاس زیادہ تجربہ ہوگا، یہ سب ہوگا، مگر اس معاملے میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر برکت نہیں ہوگی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوشش کرے کہ اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ سب کو لے کر کوئی بھی کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کام میں لوگوں کو جوڑیں گے، اتنا زیادہ وہ کام آپ کے لیے مبارک بنے گا، برکت کا سبب بنے گا۔ اسی طرح برکت آپ چاہتے ہیں تو اس کا ایک سبب ہے رشتہ داری کو نبھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی زندگی بڑھ جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھے۔ تو رشتہ داروں کو جوڑنا برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رشتہ داری یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رشتہ داری کو جوڑے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ابھارا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھارا، اور اسلام کی بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے کو بھی شمار کیا گیا۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ وہ صحابی ہے جو زمانے جاہلیت میں ہی بتوں کی پرستش کو چھوڑ چکے تھے، پھر بعد میں جب معلوم ہوا کہ ایک نبی آیا ہوا ہے مکہ میں نیا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ما انتا، بھائی تم کون ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبیٌ، میں نبی ہوں۔ تو عمرو بن عبسہ نے پوچھا، من نبی، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والا نبی ہوتا ہے۔ تو فوراً انہوں نے پوچھا، من ارسلک، تم نے کون اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بنا کر بھیجا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ عز و جل، اللہ نے خود اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم تک پہنچاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا، وَبِمَا أَرْسَلَكَ، کیا چیز دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے؟ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اللہ نے دو پیغام دیے ہیں، ایک پیغام ہے رشتوں کو جوڑنا اور دوسرا پیغام ہے بتوں کو توڑنا۔ سبحان اللہ، ابتدائی زمانہ، بنیادی تعلیمات، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو رشتہ داری زندگی میں برکت کا بہت ہی بڑا سبب ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، اور ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، چاچا کو سلام کیے ہوئے کتنے سال گزر گئے، فلاں رشتہ دار سے ملاقات کیے ہوئے کتنے دن گزر گئے، یہ سب ہم غور نہیں کرتے اور شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں برکت نہیں ہے۔ زندگی میں برکت نہیں آئے گی اگر آپ رشتوں اور رشتہ داری سے ٹوٹ کر رہیں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، رشتہ داروں سے جڑ کر رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی برکت ضرور آپ لوگوں کی زندگی میں اور میری زندگی میں ضرور آ سکتی ہے۔ اسی طرح برکت کا ایک ذریعہ ہے صبح کے وقت کا استعمال کرنا۔ صبح کا وقت، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ تو یہ صبح کا وقت دنیا کا سب سے مبارک وقت ہے۔
آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی بھی کام میں برکت چاہیے، اس صبح کے وقت کو استعمال کیجئے۔ آپ تاجر ہے، تجارت کا آغاز صبح میں کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ افسوس ہے ہم پر، مسلمان ہے، ہماری دکانیں رات 11 بجے 12 بجے تک کھلی رہتی ہے، اور فجر کے بعد دیکھتے ہیں تو 10-11 بجے تک بھی ہم کھولتے نہیں، اور شکایت ہے کہ بزنس نہیں چل رہا، بیپار برابر نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے۔ کیسے ہوگی؟ آپ نے مبارک وقت کو مس کیا، مبارک وقت آپ سے چھوٹ گیا۔ تو کوشش کرے کہ جیسی بھی آپ کی تجارت ہو، چاہے اس کی مانگ ہو یا نہ ہو، اس کی تیاری یا اس کا آغاز کم از کم صبح کے وقت میں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے صبح کے وقت کے ساتھ، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ اسی طرح برکت کا ایک اور اہم ذریعہ ہے، وہ ہے بڑے لوگوں کا ساتھ۔ بڑے لوگ برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ بڑے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ بڑے لوگوں کی تشریح میں بعض محدثین نے کہا بڑے لوگوں سے مراد جن کا علم جتنا زیادہ ہوگا ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کی زندگیوں میں برکت آئے گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا بڑے لوگوں سے مراد جو عمر میں بڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہماری زندگی مبارک زندگی بنے گی۔ وہ بڑے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے بڑے ہیں، آپ کے نانا دادا یہ آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بڑے بھائی بہن آپ کے بڑے ہیں، تو ان کو ساتھ میں رکھیں گے تو آپ کی زندگیوں میں برکت آئے گی، کیونکہ آپ سے زیادہ تجربہ ان کے پاس ہے، آپ سے زیادہ دنیا کو ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہاں ان سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہوگی، مگر یاد رکھیے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، بڑوں کو ساتھ رکھیے، آپ گھر میں برکت محسوس کریں گے۔ وہ بیٹا جو ماں باپ کو ساتھ لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے گھر میں، اس بیٹے کی زندگی کی برکت الگ لیول کی، اس بیٹے کی زندگی کی خوشی الگ لیول کی۔ جو بیٹا شادی ہوتے ہی ماں باپ سے الگ تھلگ رہ کر کہیں دور جا کر بستا ہے اپنے بیوی کو لے کر، وہ برکت اس کی زندگی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی، وہ خوشی اس کی زندگی میں دکھائی نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بڑوں سے دور ہے۔ بڑوں کو ساتھ رکھیے، بڑوں کو ساتھ لے کر کام کیجئے، چاہے آپ کے گھر کا معاملہ ہو، اگر بڑے ہیں ان کے تجربات سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ صرف گھر کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی معاملے میں بڑوں کو ساتھ رکھنے کی یہ عادت آنی چاہیے۔ آج جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، تھوڑا سا جو ہے ہم بچوں میں علم آ رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ بڑوں کی ضرورت نہیں، کسی بھی معاملے میں، مسجد کا معاملہ ہے تو یہاں کے جو پرانے بڑے مصلی ہیں ان کو ساتھ رکھیے، معاملات میں جماعت کا معاملہ ہے، پرانے جو جماعت کے لیے کام کر چکے ہیں ان کو ساتھ رکھیے، جمعیت کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں بڑوں کو ساتھ رکھیے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کو ساتھ رکھنے میں زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو برکت کا ایک ذریعہ بڑوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ اسی طرح برکت کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے، وہ ہے حلال کمائی، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یأخذ مالا بحقہ یبارک لہ فیہ، جو بندہ مال کو حق کے ساتھ حلال طریقے سے حاصل کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ وَمَن يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، جو بندہ مال کو ناحق حرام طریقے سے حاصل کرے گا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، تو اس بندے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو کھا تو رہا ہے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، جو کھا تو رہا ہے پیٹ نہیں بھر رہا، اس کی مثال ہے اس انسان کی جو کما تو رہا ہے مگر حرام طریقے سے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں حلال کے 100 روپیے آپ کے لیے جتنا مبارک بنیں گے وہ حرام کے 1 لاکھ روپے میں آپ کو برکت نہیں دکھائی دے گی۔ اگر کوئی حرام کما رہا ہے تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ انکم 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہے، مگر اس سے وہ خوش نہیں ہے، اس کے بیوی بچے خوش نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ مال تو آ رہا ہے مگر وہ مال برکت سے خالی ہے۔ ایک انسان کما رہا ہے 10,000 15,000، وہ خوش، بیوی بچے خوش، گھر میں سکون سے ہے، سکون کی نیند اٹھ رہے ہیں، باہر بھی کھا پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سب ہے ان کی زندگیوں میں۔
کیوں؟ ان کے پاس جو مال آیا ساتھ ہی وہ مال برکت کو لے کر آیا۔ اگر حرام طریقے سے آیا، مال آ رہا ہے برکت سے خالی آ رہا ہے، وہ مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یاد رکھیے ہمارے مقدر میں جتنا مال لکھا ہوا ہے وہ ہم کھا کر ہی مریں گے۔ ہمارے مقدر میں ایک دانہ بھی ہے، کھا کر مریں گے۔ ایک جو ہے ایک پانی کا بوند بھی ہے، پی کر ہی مریں گے۔ اس سے پہلے ہم مر ہی نہیں سکتے۔ امام جوزی رحمہ اللہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ ایک آدمی کنویں سے پانی نکال رہا تھا، اچانک اس کا پیر پھسل گیا، کنویں کے اندر گر گیا۔ لوگوں نے کوشش کی اور اسے کنویں سے باہر نکالا۔ پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، کیسے تم گر گئے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے پہلے پانی دو، مجھے پہلے پانی دو۔ لوگوں نے اسے پانی دیا، وہ فوراً ایک گھونٹ پانی پیا اور پی کر لوگوں سے کہنے لگا کہ میں اس طرح کنویں کے قریب گیا، ایسا کر رہا تھا، وہ بتا رہا ہے اور دوبارہ گر گیا۔ ایسا کر رہا تھا بتا رہا ہے اور دوبارہ گر گیا۔ دوسری مرتبہ لوگ اسے بچا نہیں پائے، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کو نقل کر کے امام ابن جوزی رحمہ اللہ یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے گرا تھا کہ اس نے اپنے مقدر کا ایک گھونٹ باقی رکھ دیا تھا، مقدر کا ایک گھونٹ پانی باقی تھا، موت کے منہ میں گیا اور دوبارہ واپس آیا۔ جب وہ ایک گھونٹ پورا ہو گیا دوبارہ چلے گیا کہ واپس نہیں آیا۔ تو سبحان اللہ، بیان یہ کرنا ہے آپ کے مقدر کا ایک دانہ آپ سے چوک نہیں سکتا، آپ کے مقدر کا ایک گھونٹ پانی آپ سے چوک نہیں سکتا۔ جب جتنا لکھا ہے اتنا ہی کھانا ہے، اتنا ہی پینا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم کوشش کریں کہ وہ کھائیں گے ہم ضرور مگر حلال طریقے سے، کھائیں گے ہم ضرور حلال طریقے سے، حرام کے قریب نہ جائیں۔ حرام سے جائیں گے اتنا ہی کھائیں گے، حلال سے جائیں گے اتنا ہی کھائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان رکھنے کے باوجود حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے سے کھائیں گے تو ہم سے بڑا بدبخت، بد نصیب، بے ایمان انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوشش کرے کہ حلال طریقے کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائے۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ برکت جو شروع سے میں بار بار بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی لشکر ہے۔ اگر یہ تھوڑے میں آ جائے زیادہ کا فائدہ ہوگا، اگر کمزور میں آ جائے طاقتور ہو جائے گی وہ چیز، بچوں میں آ جائے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، بیوی میں آ جائے سکون کا ذریعہ ہوگا، اسی طرح اپنی زندگی میں آ جائے ہماری زندگی راہ راست پر رہے گی۔ تو برکت یہ غیبی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں۔ جڑنے کو برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے کہا برکت حاصل کرنا ہے اللہ سے جڑ جائیے، کیونکہ مبارک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ برکت حاصل کرنا ہے قرآن مجید پڑھیے، عمل کیجئے، سمجھیے، کیونکہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے۔ برکت حاصل کرنا ہے کوئی بھی معاملہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر اجتماعیت کے ساتھ اتحاد سے کیجئے، کیونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ برکت حاصل کرنا ہے رشتہ داری کو جوڑیے، برکت حاصل کرنا ہے صبح کا وقت استعمال کیجئے، برکت حاصل کرنا ہے حلال کمائیے، اپنائیے۔ تو یہ برکت کے معنوی ذرائع ہے، ان پر فوکس کرے، ان پر توجہ رکھے، اور یہ بات دوبارہ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ زیادہ نمبر، بہت، یہ چیزیں کثرت برکت نہیں ہے۔ برکت ایک الگ ہی چیز ہے، کم بھی ہے اگر فائدہ ہو یہ برکت ہے، زیادہ ہے بے فائدہ ہے وہ برکت سے خالی ہے۔ یہی میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ تو آج ہماری زندگیاں بے برکت ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں، اس لیے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، بچوں میں برکت نہیں، بچے جو ہے آپ کی بے سکونی کا سبب بن رہے ہیں، بیوی میں برکت نہیں، اس لیے وہ اطاعت و نافرما برداری ہماری نہیں کر رہی، گھر میں برکت نہیں، اس لیے گھر میں جاتے ہی بے سکون ہو جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ چبوترے پر ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ بے برکتی کا نتیجہ ہماری زندگیوں میں صاف نظر آ رہا ہے۔ برکت چاہیے، اللہ سے جڑیے، انشاءاللہ دوبارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد، غیبی لشکر، برکت ہماری زندگیوں میں ضرور آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری زندگیوں کو مبارک زندگی بنائے، ہمارے مال کو مبارک مال بنائے، ہماری آل و اولاد کو ہمارے لیے مبارک بنائے، ہماری زندگی کے ہر گوشے میں برکت ہی برکت بھر دے۔ پروردگارہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو رزق کے لیے پریشان ہے ان پر رزق کے دروازے کھول دے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔